بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے میں کسی علاقے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بڑا ظالم تھا، لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کا ایک وزیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتا تھا۔ وزیر نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح بادشاہ کو توحید و رسالت کی طرف لے جایا جائے، لیکن اس کی کوئی بھی کوشش کام نہ آئی۔ ایک مرتبہ ایک انجینئر کو وزیر نے بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ باہر آبادی سے دور سلطان کے لیے ایک عظیم الشان محل بناؤ، میں تمہیں اس کے لیے منہ مانگی رقم دوں گا، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ محل جلد از جلد تیار ہو اور بادشاہ اور اس کے خدمت کاروں کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ اس انجینئر نے وزیر کے حکم کے مطابق تعمیل کی اور ایک خوبصورت محل بنا دیا۔ اس کے کچھ دن بعد وزیر نے بادشاہ کو شکار کی دعوت دی، جسے بادشاہ نے خوشی خوشی قبول کیا۔ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پر وہ عظیم الشان محل دیکھ کر وہ حیران ہو گیا اور وزیر سے پوچھا کہ یہ محل کس نے تعمیر کیا ہے۔ چنانچہ وزیر اور بادشاہ اس محل کے قریب گئے۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کہا کہ وزیر، میں یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ اس جنگل میں اتنا پیارا محل کس نے تعمیر کروایا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، پچھلی سردیوں میں سیلاب آیا تھا۔ جب سیلابی ریلا یہاں سے گزرا تو سیلاب نے یہاں بڑی مٹی پتھر لا ڈالے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پانی خشک ہوا تو مٹی اور پتھر ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئے اور یوں اس کی محل کی دیواریں بن گئیں۔ اس کے بعد سیلاب آیا تو وہ اپنے ساتھ لکڑیاں بہا لے آیا اور جب لکڑیاں پہنچیں تو رک گئیں۔ پھر چند ہی دنوں میں انہوں نے دروازوں اور چھت کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہوا آئی، اس میں پھول اڑتے ہوئے آئے اور خوبصورت پرندے یہاں پر آنے لگے۔ یوں ہی محل وجود میں آ گیا۔ بادشاہ نے وزیر کی تقریر سنی تو زور سے قہقہے لگانا شروع کیے اور کہا کہ یا تو تم پاگل ہو گئے ہو یا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو۔ کیا میں اتنا ناسمجھ ہوں کہ تمہاری بات تسلیم کر لوں؟ کوئی بھی محل اس طرح تیار نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ماہر مستری مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ محل اچانک نہیں بنتا۔ اب آپ خود عدل کریں کہ یہ کائنات، چاند، سورج، زمین، دریا، انسان، پہاڑ از خود کیسے پیدا ہو گئے؟ اس گفتگو سے بادشاہ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا اور وہ خدا ترس بن گیا۔ ایک خلیفہ کے پاس ایک غلام تھا اور خلیفہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ غلام بیمار ہوا اور آہستہ آہستہ اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا۔ خلیفہ نے اس کے علاج کے لیے بڑے بڑے طبیب بلائے، مگر کسی کی دوا سے کوئی فرق نہ آیا۔ اس شہر میں ایک نامور طبیب رہتا تھا۔ خلیفہ نے اسے بھی بلایا۔ اس نے غلام کو دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے جسمانی طور پر کوئی بیماری نہیں ہے، البتہ اس کا وجدان ناخوش ہے، اسے کوئی روحانی روگ لگا ہوا ہے۔ طبیب نے وہاں پر موجود تمام تیمارداروں کو ہٹا دیا۔ جب اس کمرہ میں کوئی باقی نہ رہا تو اس نے مریض سے کہا کہ میں نے پوری توجہ سے تمہارا معائنہ کیا ہے، تمہیں بظاہر کوئی بیماری نہیں ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون سی بیماری لاحق ہوئی ہے۔ یہ سن کر غلام نے اپنا سر جھکایا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ یہ نمک حرامی کی اذیت ہے جسے میں جھیل رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر خلیفہ کے کچھ غلام موجود ہیں جو کہ دراصل خلیفہ کے دشمن ہیں اور ظاہری طور پر اس کے وفادار کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے مجھے گمراہ کیا کہ میں سلطان کے کھانے پینے کی اشیاء میں زہر ملاؤں تاکہ وہ مر جائے۔ میں بھی ان کے جال میں پھنس گیا، چنانچہ میں نے خلیفہ کے پانی میں زہر ملا دیا اور زہر ملا پانی خلیفہ کو پیش کیا۔ آپ اسے اتفاق کہہ لیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ، خلیفہ کو پتہ چل گیا کہ اس پانی میں زہر ملا ہوا ہے، چنانچہ اس نے وہ پانی نہ پیا۔ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ خلیفہ مجھے بدترین سزا دے گا، لیکن خلیفہ نے مجھے سزا نہ دی بلکہ مجھ پر اپنا احسان بڑھا دیا۔
اور پہلے سے زیادہ شفقت کرنے لگا۔ اس احسان نے مجھے شرمندگی میں مبتلا کر دیا اور میرے ضمیر نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، اور جب تک میں مر نہ جاؤں میں ایسے ہی اسی حالت میں رہوں گا۔ یہ واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے دوستو کہ اے فریب لوگ، کیا تیرا معاملہ اس غلام کی طرح نہیں ہے؟ حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ اللہ کی ذات تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ تیرے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس کے بعد تجھ پر وہ بے شمار احسان کیے جا رہا ہے۔ کیا تیرا ضمیر تجھے شرمندہ نہیں کرتا؟ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔